قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب۔ آج کی جو درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک کہا کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہے۔ یعنی مسواک کے مقامات جو احادیث میں ثابت ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسواک کرتے تو تہجد کے لیے جب اٹھ جاتے تو اس وقت بھی مسواک کرتے، یعنی انتباہ من النوم، نیند سے جب جاگ جاتے تو اس وقت بھی مسواک کا پابندی کرتے۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اذا قام من اللیل یشوش فاہ بالسواک، جب یہ رات کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی منہ کو صاف کرتے مسواک کے ذریعے سے۔ نمبر 2، عند کل وضو، ہر جب بھی وضو فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو، اگر سختی نہ بڑھ جاتے میری امت پر تو میں ہر وضو پر یہ حکم دیتا کہ آپ مسواک کریں۔ نمبر 3، عند کل صلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، لولا نشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، یعنی ہر نماز پہ میں حکم دیتا کہ آپ مسواک کریں۔ نمبر 4، عند دخول المنزل، جب وہ گھر داخل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ عن شریح بن ہانی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان يبتدئ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیته قالت بالسواک، نبی علیہ السلام جب گھر آتے تو پہلے کس چیز پہ شروع کرتے تو رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ مسواک کرتے۔ اور نمبر 5، عند رائح الفم ولون الاسنان، بدبوئی جو منہ سے نکلتے اور دانت کا وہ جو رنگ تبدیل ہوتے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ رسول اللہ یہ مسواک کرتے اور فرماتے مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، اس کے ذریعے سے منہ بھی پاک ہو جاتے ہیں اور رب العالمین کی رضامندی بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، عند قراءۃ القرآن، جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں پڑھاتی ہے تو اس کے لیے مسواک کا اہتمام ضروری ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا طرق للقرآن، اپنی منہ کو صاف کرو مسواک کے ذریعے سے کیونکہ یہ راستے ہیں قرآن کریم کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ملائک اس کی منہ پر منہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے منہ سے جو بھی چیز نکلتے ہیں وہ اس کا خوراک بنتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی منہ کو صاف رکھو۔ اور نمبر 7، للجمعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے لیے بھی آپ مسواک کریں، خوشبو بھی لگائے، غسل بھی کرے اور صفائی بھی کرے اور مسواک بھی کرے۔ یہ تو مقام تھے
مسواک کی۔ اس کے جو فوائد ہیں، فوائد کے بارے میں بھی نمبر 1 اللہ کی رضامندی ہے۔ رضامندی جنت کے بعد جب وہ رب العالمین اپنی دیدار کراتے ہیں، یہ اللہ کی رضامندی ہے، یہ مسواک پہ ملتے ہیں۔ نمبر 2 منہ کی صفائی ہے۔ نمبر 3 موت کے علاوہ جتنی بھی بیماری ہے مسواک کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ جو مسواک کرنے کے بعد یعنی مسواک سے جو ذائقہ منہ میں آتے ہیں وہ بندہ نگل لیتے ہیں تو کئی بیماریوں کے لیے وہ مفید ہوتا ہے، سوائے یہ کہ خون وغیرہ آ جائے تو یہ تھوکے، اور باقی جو مسواک کے ذائقہ ہے وہ نگلنے سے کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 5 پیٹ بڑھانے سے روک لیتے ہیں، یعنی پیٹ جب بڑھتے ہیں تو اس کے لیے بہترین علاج مسواک ہے۔ نمبر 6 نظر تیز کرتے ہیں۔ نمبر 7 مسوڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو آج کل تمام جو ٹوپے سے وغیرہ ہے اس کے لیے وہ بناتے ہیں، لیکن مسوڑے جو ٹھیک بن جاتے ہیں اور مضبوط بنتے ہیں مسواک سے بنتے ہیں، نہ کہ برش سے بنتے ہیں، برش کے ذریعے سے اور مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 8 انسان کو رب العالمین کی عبادت کی توفیق ملتے ہے۔ نمبر 9 اس سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ بلغم کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زبان کو بھی صاف رکھے مسواک کے ذریعے سے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ جو بندہ مسواک کر دے تو اکیلے دانتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ حلق تک، یعنی وہ زبان اور یہ پورا کا پورا منہ مسواک کے ذریعے سے صاف کر رہے، اس کے ذریعے سے ایک قوت ہاضمہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 10 ملائک کو خوشنودی ملتے ہیں اس سے۔ نمبر 11 اتباع النبی ہے۔ نمبر 12 نماز میں اس کے درجات بڑھتے ہیں۔ نمبر 13 اس سے قوت حافظہ بڑھتے ہیں، جو بندہ مسواک کرتے ہیں تو اس کا قوت حافظہ بڑھتے ہیں۔ نمبر 14 سر کے بال اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 15 اس انسان کی رنگ خوبصورت بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو رنگ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو مسواک کی پابندی کرو، یعنی بندہ خوبصورت بنتے ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت آتے ہیں، یعنی کم سے کم یہ سارے کے سارے احادیث ثابت ہیں، اور 40 کے لگ بھگ فوائد احادیث میں موجود ہے۔ تو مسواک کی پابندی کرے، اور مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان پہ کرے اور دانتوں پہ کرے، اور آرام آرام سے، زور زور سے نہیں، آرام آرام سے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار یہ تھی کہ وہ جب مسواک کرتے تو آ کے آواز آتی ہے، یعنی گویا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ وہ زبان پر بھی مسواک کرتے۔ تو مسواک